الحمد لله رب العالمين. انگریز ہمارا دشمن تھا لیکن بڑا دانا دشمن تھا، بدبخت اب بھی ہے۔ انڈیا میں ایک علاقے میں دو مولویوں میں جھگڑا ہو گیا۔ ایک کہے کہ آمین زور سے کہو ورنہ نماز نہیں ہوتی، ایک کہے آمین آہستہ کہو ورنہ نماز نہیں ہوتی۔ اس میں حتیٰ کہ نعوذ باللہ لڑائی ہو گئی اور لڑائی کے بعد مقدمہ ہو گیا۔ چلتے چلتے کیس جو ہے ہائی کورٹ کے جج کے پاس جا کے پیش ہوا۔ جج بھی انگریز تھا، حکومت بھی انگریز کی تھی۔ اس نے دونوں مولویوں کو بلایا اور دونوں کے دلائل سنے اور لکھے۔ فیصلے میں اسے لکھا کہ میں نے فریقین کو بلایا ہے اور ان کے دلائل بھی سنے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ آمین بالجہر بھی جائز ہے اور آمین بالسر بھی جائز ہے۔ زور سے کہو تو جائز ہے، ایسا کہو تو جائز ہے، لیکن آمین بالشر ہرگز جائز نہیں ہے کہ آمین بالشر کرو۔ لہذا دونوں مولویوں کو 6 مہینے سزا دی۔ دیکھا کوئی زور سے پڑھے کو ایسا پڑھے، شر والی آمین تو ہم نے نہیں سنی آج تک۔ تو یہ ہے بس چھوٹے چھوٹے مسائل پہ اختلاف ہے، دشمن کو ہنسنے کا موقع دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ اہم عبادت نماز ہے، تو 1400 سال میں مسلمانوں کی نماز پر بھی اتفاق نہیں ہے، اس کی کسی اور بات کا کیا انتظام ہے؟ کہتے ہیں 1400 سال ہو گئے ہیں، ان کا ہاتھ باندھنے پہ جھگڑا ہے، ٹانگیں کھلی رکھنے پہ جھگڑا ہے، آمین پہ جھگڑا ہے، ویدین پہ جھگڑا ہے، فاتحہ پہ۔ تو یہ ایک نماز میں اکٹھے نہیں ہو سکے، ہمارے خلاف کیا اکٹھے ہوں گے؟ اسی لیے ایک اسرائیلی یہودی تھا، بہت بڑا وہ بدبخت، اس نے کہا کہ جس دن مسلمان لائن بنا کر کو میں کھڑے ہو کر کام کریں، ٹرین پہ چڑھیں، بس پہ چڑھیں، سودا لیں، اس دن ساری دنیا کا کفر مٹ جائے گا، یہ غالب آ جائیں گے۔ لیکن یہ لائن میں کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، انہیں تو لڑنا ہے۔ تو جب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ہمیں کیا تکلیف؟ اب دیکھ لیں حجر اسود پہ لڑائی ہے، حتیم پہ لڑائی ہے، عورتیں آگے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں، مرد پیچھے کھڑے ہو۔ نماز میں بھی عورتوں کو بھائی پہلی بات یہ ہے کہ عورت گھر میں نماز پڑھے، اگر وہ حرم میں آئے تو اس منطقے میں، اس علاقے میں نماز پڑھے جہاں اس کے آگے کوئی مرد نہ ہو اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنا بڑا حرم ہے، خود عورت کو سوچنا چاہیے، اور ہمارے بھی ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر عورتیں آگے بیٹھی ہیں تو جا کے کہتے ہیں کہ بہن بیٹی مہربانی کریں ادھر چلے جائیں، مردوں کے آگے نماز نہ پڑھے ورنہ نہ تیری نماز ہوگی نہ ان کی ہوگی۔